تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آپ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ دین اگر مکمل ہو گیا تھا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو دین کی تکمیل کے بعد تشریف لے گئے۔ جب نماز کے لیے، روزے کے لیے جسم کو تکلیف میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے تو اپنے جسم پر راڈ پھوڑنا، چاقو چلانا، آگ پر ماتم کرنا، اسی کہاں سے اجازت آ گئی؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نئے سال کے آغاز کا جو پس منظر ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وقت بہت محدود ہے اور دوسری باتیں کچھ اور بھی ہیں جو کچھ زیادہ ہی اہم ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پہلے وہ چند دوسری باتیں آ جائیں اور اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو ہجرت کا جو پس منظر ہے وہ اسباب کیا ہیں اور ہجرت کے بعد کی کیا برکتیں ہیں، کیا فتوحات ہیں، وہ مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ، چونکہ کل 10 تاریخ ہے تو اس حوالے سے میں آپ تمام حضرات سے بالکل نئے انداز میں ایک بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی محبتیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوتے میں نے کبھی کوئی مسلک کی بات نہیں کی، اور یہ ہمارے بڑے اس کے خلاف بھی ہیں، اسے پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی مسلک کی بات مجمع میں کی جائے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے 2 گزارشیں مسلک کے اعتبار سے رکھ رہا ہوں۔ مسلک کی بحث یہ نہیں کرنی کون سا مسلک صحیح ہے، کون سا مسلک غلط ہے۔ کل کی جو تاریخ ہے 10 محرم کی، اس حوالے سے یا جو غیر کے محرم کے مہینے کے حوالے سے بالعموم ہمارے ذہنوں میں کچھ تصورات ہیں، اس حوالے سے میں ایک گزارش آپ حضرات سے کر رہا ہوں کہ ایک کام کر لیں سب لوگ۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں جتنا مجمع ہے وہ کس مسلک کا ہے یا کون کس مسلک کا ہے، کون کس مسلک کا ہے، لیکن اس مسئلے میں، تعزیے کے مسئلے میں، ماتم کے مسئلے میں
اور اس میں جو بھی چیزیں دوسری ہوتی ہیں، کیونکہ تعزیے کا گناہ کیا ہے وہ پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس کو نہیں ریپیٹ کرنا ہے، لیکن جو چیزیں بھی ہوتی ہیں میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ کھل کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات اپنے آپ کو دیوبندی مسلک کا مانتے ہیں وہ، یا جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ، یا وہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں وہ، یعنی بلکہ جو اپنے آپ کو جس مسلک سے بھی وابستہ کرتا ہے، اس سے میری گزارش ہے کہ اس بار آپ جہاں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں پورے ہندوستان سے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ عید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تو ہو سکتا ہو لوگ اپنے گھروں کو نہ جائیں، لیکن ایک طبقہ ہے اور اس میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو لیبر کلاس کا ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ محرم کے مہینے میں 10 دن کے لیے گاؤں ضرور جائے گا، وطن ضرور جائے گا۔ آپ وطن جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، چھٹی لے کر کے جا رہے ہیں، اور کرائے بھاڑے پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو خالی ایک بچے کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ 7,000 روپے ایڈوانس لے کر کے بھیج رہا ہے، تو جب اتنا پیسہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، جو ان چیزوں کو نہیں کرتے وہ پھر بھی چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ بھی جس مسلک سے بھی وابستہ ہیں وہ ایک کام یہ کریں، اپنے قاضی، اپنے عالم، اپنے مفتی سے پہلے فتویٰ لے لیں کہ اس کام کی اجازت شریعت میں ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ بریلوی مسلک کے ہیں وہ بریلی شریف چلے جائیں، اجمیر چلے جائیں، کچھوچھا چلے جائیں، کلیر چلے جائیں، جو بھی برکف جہاں پر کچھ علمی کام ہوتا ہے۔ اور مسلک بریلوی کے ایک بڑے عالم ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کا فتویٰ تلاش کر لیں۔ اچھا، جانے کی اگر فرصت نہیں ہے تو آن لائن گوگل پہ تلاش کر لیں کہ ان کا فتویٰ کیا ہے اس سلسلے میں۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ ندوے جائیے، آپ دیوبند جائیے، نہیں، آپ کا جہاں دل لگتا ہے آپ وہاں جائیے۔ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کام کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو خدا کے واسطے فتویٰ لینے میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ میں کوئی بات بتاؤں گا تو آپ کہیں گے آپ فلاں مدرسے کے پڑھے اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں، یا آپ فلاں مسلک کو زیادہ قبول کرتے ہیں اس لیے ایسی بات۔ نہ مجھ پر بھروسہ کریے نہ کسی عالم پر بھروسہ کریے۔ آپ پڑھے لکھے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے جس کو ہم فتویٰ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس دائرے میں تو آپ فتویٰ لے لیں پہلے۔ اور میں اب آپ کو بتا دوں، آپ فتویٰ لیں گے تو فتویٰ ملے گا کیا آپ کو؟ میں فتوے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے محلے کے پیش امام نے یہ کہہ دیا تھا، یوٹیوب پر فلاں مقرر ایسا کہہ رہے تھے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تحریری طور پر اسٹیمپ کے ساتھ مہر لگی ہوئی ہو اور وہاں کے ذمہ دار کی دستخط ہو، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ آپ بریلی شریف جائیں گے، آپ دیوبند جائیں گے، آپ ندوے جائیں گے، آپ کچھوچھا جائیں گے، جہاں سے بھی آپ کا ایک ذہنی مناسبت ہے، تعلق ہے، ان سے کہیے کہ میں تحریری طور پر یہ چیزیں پوچھتا ہوں کہ تعزیہ بنانا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، یہ سب جائز ہے یا ناجائز، اتنا پوچھ لیجیے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ اگر آپ ندوے گئے، دیوبند گئے، تو ہو سکتا ہو کہ الفاظ کچھ ہلکے پھلکے ہوں اس میں، لیکن اگر آپ بریلی شریف چلے گئے تو بہت بھاری الفاظ فتویٰ ملے گا کہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ میں اتنا کھل کر کبھی نہیں کہتا، میں تو اشاروں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، لیکن بہرکیف اس مسئلے پر گزشتہ جمعے کو بھی چند باتیں عرض کی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے گزارش کروں کہ تحریری طور پر آپ کے پاس ایک کاغذ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کریں تعزیے کا ماتم اور جلوس اور اس میں ہنگامہ، اس میں سبیل، اس میں کرتب اور اس میں تماشے، اور پھر شام تک آپ 5 وقت کی جب نماز چھوڑیں
اور اس کے بعد آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو فتویٰ دکھلائیں کہ میں بریلی شریف سے فتویٰ لے کر کے آیا ہوں۔ تو ایک گزارش تو آپ حضرات سے خدا کے واسطے یہ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے جانیں دے دی، اور آپ جا کر کے 2-4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 300 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتے وہاں جا کر کے، اور اس کے لیے تحریری طور پر ان ریٹرن کوئی میٹر نہیں لا سکتے، تو پھر دعویٰ نہ کریں۔ ایک گزارش تو یہ آپ حضرات سے تھی۔ دوسرا، کیونکہ یہ چیزیں مجھے پہلے عرض کرنی ہے کہ یہ کل 10 محرم اس حوالے سے چیزیں آ جائیں، ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم جس کو ہمارے یوم عاشورہ کہا گیا ہے، اس کی جو بھی اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ کربلا کی جنگ پیش آئی اس تاریخ میں، وہ سراسر غلط سمجھتے ہیں۔ کربلا کی جنگ پیش آئی، وہ جنگ اہم ہو گئی اس دن کی وجہ سے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دن تو روز اول سے اللہ نے اس دن کو اہم بنایا تھا، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بہت وثوق کے ساتھ تقریباً تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آپ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اب 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے تھے، اس میں بعض روایتیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہو اس دور میں ایسا رہا ہو کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا وہ غالباً اس تاریخ میں تبدیل کیا جاتا تھا، اس کو زمانے جاہلیت ہی کہیں گے، یا روزے فرض ہونے سے پہلے تک اس دور میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس تاریخ میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ روزہ، یہ دن بہت اہم تھا اور سارے عرب کے لوگ رکھتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھتے تھے۔ ایک تو اس تاریخ میں روزہ کیوں رکھا جاتا تھا وہ میں نے بات بتلائی، آگے 3 باتیں اس حوالے سے اور سمجھ لیں۔ میں اسی روزے کے حوالے سے 3 باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس دور میں ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر، ٹی وی، یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ عجب اتفاق ہے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ میں۔ تو آپ نے سوال کیا بھئی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو تاریخی دن ہے، اسی دن جیسا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اللہ نے اسی تاریخ میں غرق کر دیا تھا، اس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارا خوشی کا دن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ کی خوشی پر تم سے زیادہ حق ہمارا ہے، نحن احق بموسیٰ منکم، اس لیے کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اب یہاں جملہ ذرا سا سمجھیے گا، حضور فرما رہے ہیں موسیٰ کی کامیابی پر جتنا تم خوشی مناتے ہو اس سے زیادہ خوش ہونے کا حق ہمارا ہے۔ ایک بات میں بات پوری کر دوں پھر چیزیں واضح کروں۔ دوسری بات، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، یہ لوگ اس روز خوب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تم لوگ اب اس دن زیادہ اہتمام سے روزہ رکھنا تاکہ یہودیوں سے مخالفت رہے۔ صحابہ روزہ رکھنے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں کسی صحابی نے جا کر خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں بھی اختلاف ہے، بہت سے یہودی روزہ بھی رکھتے ہیں اس تاریخ میں، اور بہت سے یہودی جشن مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا اچھا یہودی کچھ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ایک کام کرو، اب میں بتلا رہا ہوں کہ اگلے سال اگر اللہ نے مجھے حیات دی تو میں 2 روزے رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھاؤں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت رہے۔ یہ پوری یوم عاشورہ کی داستان ہے۔ ابھی اس داستان میں، اس کی اہمیت میں کربلا کہیں سے نہیں آیا۔ کربلا تو آیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جانے کے
قریب 50-55 سال کے بعد وہ معاملہ پیش آیا۔ اب اتنی دیر میں اگر آپ نے باتیں سن لی ہو تو میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ غم کی تاریخ ہے، اور میں نے حضور کا جملہ کہا، حضور کہہ رہے ہیں خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے جو غلط عقیدہ ہے وہ اس کی ہماری اصلاح ہو جائے۔ اچھا، ایک بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بھئی جس دن کسی پیغمبر کو ظلم سے نجات ملے گی وہ اس دن غم منائے گا کہ خوشی منائے گا؟ پھر اس حوالے سے اس تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اس لیے ان باتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو ایک دوسری بات کہ 10 تاریخ خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے۔ بیچ میں درمیان میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، ہمارے لیے میں وہ بات آگے بھی رکھوں گا، بعض لوگ بیچارے بڑے اہتمام سے اس تاریخ کو کھچڑا بناتے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کھچڑا کیوں بناتے ہو تو وہ ایک داستان سناتے ہیں، تقریروں بھی سناتے ہیں وہ، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں آئی اور وہ کچھ لوگ بیٹھے اور پھر جا کر کے ایک پہاڑ پر ان کی کشتی رکی اور طوفان جب چلا گیا تو چونکہ ہر طرف طوفان تھا، زمین پر کچھ بچا نہیں تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بچا لیا ہے، چلو وہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ تو جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے لا کر کے پیش کر دیا، آپ نے سب کچھ ایک دیگچی میں ڈالا اور ڈال کر کے ایک چیز تیار کی ملی جلی۔ تو اس ملی جلی چیز کی طرح ہم اپنے یہاں کھچڑا بنا سکتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا اور یہ کام واقعتاً بہت اہم تھا تو حضور کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ ہم نوح علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں؟ ایک سمپل سا سوال ہے۔ اور دوسری بات، یہ تاریخ بھی کسی قرآن و حدیث سے، کسی مستند کتاب سے ثابت بھی نہیں کہ واقعتاً نوح علیہ السلام نے ایسا کوئی کھچڑا بنایا تھا۔ 2 باتیں ہوئی، ایک تو کسی مستند کتاب سے ثابت ہی نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کھچڑا بنایا تھا، اور ثابت بھی ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے پھر حضور نے کیوں نہیں کیا، پھر حضرات صحابہ نے کیوں نہیں کیا اگر یہ کوئی دین کا کام تھا۔ تو اللہ کرے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھنے والے بنیں۔ اور آخری بات میں یہاں پر اس حوالے سے یوم عاشورہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک پیغام بھی حضور پاک علیہ السلام نے دیا ہے کہ دیکھو یہودی تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے، ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ آپ نے 2 طریقے کا حکم دیا، پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا، بعد میں ڈبل روزے کا حکم دیا۔ اور ایک موقع جی وہ غریب آیا، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کسی صحابی نے بتلایا کہ یہودی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بغیر چپل کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے باضابطہ اجازت دی کہ دیکھو اگر ضرورت پڑ جائے تو چپل پہن کر کے نماز پڑھ لینا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کو ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ تمہارے دشمن رہیں گے قیامت تک۔ اب یہودی کیوں دشمن رہیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب آگے یہاں پر آ جاتے ہیں تیسری بات پر۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ایک اعلان کیا ہے کہ اے پیغمبر میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ بس یہاں پر 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ دین اگر مکمل ہو گیا تھا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو دین کی تکمیل کے بعد تشریف لے گئے، اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو ہوشیار صحابہ تھے وہ غمگین ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ جب مشن پورا ہو رہا ہے تو اب جانے کا وقت ہے۔ آپ حضرات نے علی گڑھ میں پڑھا ہوگا، میں نے ندوے میں پڑھا ہے، اور لوگوں نے دوسری یونیورسٹیز میں پڑھا ہے۔ ہمارا جب فائنل ایئر ہوتا ہے تو اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے نا کہ اس کے بعد کیا کرو گے۔ کوئی شخص پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی دوسرا کورس کر رہا ہے، اس کا فائنل ایئر ہے، ظاہر سی بات اس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے، اس کے بعد یہ ادارہ ہم کو چھوڑ دینا۔ اب ہم جو بھی کریں گے، سروس کریں گے، پریکٹیکلی فیلڈ میں جائیں، کیا کریں گے۔ تو ایسے ہی جب حضور کا مشن پورا ہو گیا اور اس کی خبر قرآن میں آ گئی تو بہت جو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے، وہ غمگین رہنے لگی۔ ان کو شک ہو گیا کہ اس کا مطلب اب جب آپ کا کام ہو گیا پورا تو اب کیا کریں گے رہ کر کے یہاں۔ تو
تو ابا سے اپنے بہت روئیں تو ان کے ابا نے حضور پاک علیہ السلام نے سینے سے لگا کہ بیٹی یقیناً جانا تو ہے ہی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گے آ کر کے۔ تو یہ حضرات صحابہ کو اس حوالے سے یقین ہو گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ دین کمپلیٹ ہے، دین مکمل ہے، تو پھر یہ تعزیہ ہم نے بیچ میں کہاں سے داخل کر دی؟ جو دین کی تکمیل کے، حضور کے جانے کے تقریباً یعنی وہ واقعہ 60 سال بعد پیش آیا اور تعزیہ تو کئی 100 سال بعد شروع ہوئی۔ اب میں جو لوگ کرتے ہیں یہ کام ان سے دوسری بات کہتا ہوں، میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ یا تو ایک کام کرو، اس فارمولے کو نہ مانو، کہو نہ دین مکمل نہیں ہے، دین نامکمل ہے، اس میں بیچ بیچ میں جو کچھ چاہیں گے امینڈمنٹ کرتے رہیں گے، کبھی تعزیہ ڈال دیں گے، کبھی کچھ اور ڈال دیں گے۔ یا تو یہ مانو قرآن کی اس آیت کو یا تو قرآن سے نکال کر الگ کر دو اور کہو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، پھر تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو۔ لیکن جب یہ مان رہے ہو کہ نہیں دین مکمل ہو گیا، تو پھر تم کیوں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہو جس کو حضور نے ایڈ نہیں کیا، جس کو حضرات صحابہ نے نہیں کیا، اور خود حضرات حسنین نے نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضرات حسنین کے بعد پھر آگے ان کی اولادوں نے نہیں کیا، تم اس چیز کو کیوں ایڈ کر رہے ہو؟ یہ دین مکمل ہو گیا، اس لیے ہمیں اس میں کسی نئی چیز کو ایڈ کرنے کی کوئی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ نمبر 4 ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ کل میں بھر کے جب آج کے لیے محنت کر رہا تھا، پوائنٹس بنا رہا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو سوشل میڈیا پر بہت سی کلپس بھی آ رہی تھیں محرم کے حوالے سے، 10 محرم کے حوالے سے۔ کوئی چاقو کا ماتم کر رہا ہے، کوئی تلوار کا ماتم کر رہا ہے، کوئی آگ کے انگاروں پر چل رہا ہے، اور نہ جانے طرح طرح کے کرتب اور تماشے اس میں۔ ایک موٹی سی بات سمجھیے ذرا سا، اب وہ تو میں نے پچھلے جمعے کو بتا دیا کہ دین ہے ہی نہیں، یہ تو خرافات ہے، اور باقی شرک تک میں نے باتیں بتلا دی تھی۔ یہاں پر ایک بات پہلے آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اسلام اور غیر اسلام میں فرق۔ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے افضل۔ نماز کے بعد پھر ترتیب میں جو چیز آئے گی وہ روزہ ہے، زکوٰۃ حج بعد میں رکھیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ شریعت اسلام کی یہی خوبی ہے کہ اسلام نے کہیں سے بھی اپنے اس جسم کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم سے کہا ہے تمہارا جسم ہے، اس کا تم پر حق ہے، اپنی صحت کا خیال کرو۔ اسی اسلام کیا کہتا ہے؟ بیمار ہو گئے ہو، اچھا نماز پڑھ لینا۔ میں نے کہا کہ وضو نہیں کر سکتا، کہا تیمم کر لو۔ اب میں کہوں نہیں، میں تو بہت بزرگ آدمی ہوں، بڑا عالم ہوں، میں وضو کر کے ہی نماز پڑھوں گا، گنہگار ہو جاؤں گا، مجھے اس نماز سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور بیمار ہو گیا ایک شخص، و شریعت کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اب میں کہوں نہیں، میں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھوں گا، تو شریعت کی نظر میں بیمار ہو جاؤں گا، وہ گنہگار ہو جاؤں گا۔ بھیا تم وضو کرو، نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن اپنے جسم کو تکلیف میں بالکل مت ڈالو۔ ایون آپ کو بتلا دوں، اگر ہم سفر میں ہیں، اور چلیے جو بیچارے ضعیف ہیں 70 سال 80 سال، اب اللہ کا شکر ہم لوگ صحت مند ہیں، اللہ سب کو صحت دے، 30 سال کا 25 سال کا 35 سال کا بچہ وہ صحت مند ہے، وہ کہیں ہم کیوں قصر کریں، ہم تو صحت اچھی ہے ہماری، پوری نماز پڑھیں گے، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ شریعت کہیں سے بھی ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے جسم کو تکلیف میں بے وجہ ڈالیں۔ ہاں کوئی فوج حملہ کر رہی مسلمانوں پر، جنگ لازم ہو رہی تو جہاد کرنا پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ عام حالات میں ہم کو جسم کو تکلیف میں ڈالنے کی بالکل اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ روزہ بھی صحت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، اللہ نہ کرے اس کو دوپہر میں کوئی سخت تکلیف ہو گئی جو ناقابل برداشت، تو صاف لکھا ہے کہ آپ جائیے روزہ توڑیے، کوئی گناہ نہیں ہے، دوا کھائیے، آرام کریے، بعد میں روزے کی قضا کر لیجیے گا۔ جب نماز کے لیے، روزے کے لیے جسم کو تکلیف میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو اپنے جسم پر راڈ پھوڑنا، چاقو چلانا، آگ پر ماتم کر، اسی کہاں سے اجازت آ گئی؟
یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرکیف اگر ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ موٹی موٹی دین کی باتیں ہم کو آتی ہیں تو اللہ کا شکر کہ وہ عقل ہماری رہبری کر دیتی کہ ہاں یہ بات تقریباً غلط ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم آپ کو بتلا دیں، بہرکیف وہ لمبا مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اس کو میں ہجرت والا مسئلہ اگلے جمعے کو رکھوں گا۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، جیسے میں نے شروع میں کہا آپ طے کر لیں کہ آپ ہیں کیا، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کچھ طے کر لیجئے۔ اچھا اس کے اوپر طے کر لیجئے جا کر کے، نیچے کے بعد اوپر آئیے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، پہلے یہ طے کر لیجئے۔ شیعہ ہیں تو پھر آپ جو چاہے کریے جا کر کے، پھر آپ سے تو ہم اس انداز سے باتیں نہیں کریں گے، پھر وہ تو دوسرے انداز سے بات کریں گے شیعوں سے۔ ہمارے علماء نے باتیں کی ہیں اور خوب باتیں کی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں، حدیث میں، وہ چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایک الگ مسئلہ ہے، اس لیے ان سے ہم صحابہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں بھئی قرآن کو مانتے ہو، حضور کو مانتے ہو تو یہاں دکھلا دو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قرآن کو تو مانتے ہو، اگرچہ ان کا ایک بڑا طبقہ قرآن پر بھی اس کا ایمان مشکوک ہے۔ خیر، ان سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے انداز کی گفتگو ہوتی، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز یہاں نہیں ذکر کرنی ہے۔ میری پرانی عادت ہے کہ میں دوسروں کی باتیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ اگر ہم اپنا نام شیعہ نہیں رکھتے ہیں، سنی رکھتے ہیں، تو پہلی چیز تو نام کی اصلاح کر لیں۔ ہمارا نام سنی نہیں ہے، ہم آج تک اپنا نام ہی نہیں جانتے۔ ہمارا نام اول تو مسلمان ہے، اور مسلمان کے بعد پوچھا جاتا مسلک کیا ہے تو ہم مسلک بتاتے ہیں اپنا اہل سنت والجماعت، یہ ہمارا مسلک ہے۔ سنی کوئی لفظ نہیں ہے، بالکل بگڑا، نہ عربی کا نہ اردو کا کوئی لفظ ہی نہیں۔ اگر سنت سے آپ بناتے ہیں سنی تو سنتی لفظ بنے گا جا کر کے، تو بہرکیف ادھر نہ جائیے۔ جو نام ہمیں علماء نے دیا ہے، احادیث کی روشنی میں جو نام ملا ہم کو، اس نام پر ہم رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا یہ سمجھ لیجیے۔ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے وہ طبقہ، وہ گروہ جو سنت کی پابندی کرتا ہے، حضور کی زندگی کی پابندی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حضور کی زندگی کو تلاش کرتا ہے۔ والجماعت، جماعت سے کیا مراد ہے؟ اس سے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی یہ سب نہیں مراد ہے، یہ تو آج 100-150 سال پرانی پیداوار ہیں۔ جماعت سے مراد ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت کی پیروی کرتا ہے، یعنی وہ طبقہ جو پہلے سنت کو دیکھتا ہے، سنت میں چیز مل گئی تو ٹھیک ہے، اور چیز نہیں ملی تو صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اب ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب یہ نام کہاں سے لیا؟ یہ خود حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں جاؤں گا تو تمہارے دشمن بہت ہوں گے، لیکن تم دو چیزوں کو پکڑے رہنا، علیکم، اور بھی الفاظ ہیں لیکن اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، علیکم بسنتی، میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کو سنت کو، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ چنانچہ ہم کو حضور ایک فارمولہ دے کر چلے گئے، اس لیے کہ ساری چیزیں اگر ایک لائن سے لکھی جائیں، بھئی لکھو حرام چیزیں کتنی ہیں تو 2-4 ہزار چیزیں لکھنی پڑیں گی، حلال چیزیں کتنی ہیں 2-4 ہزار چیزیں لکھنی پڑیں گی، کون آدمی یاد کر پائے گا؟ اچھا بھائی وہ لسٹ لاؤ حرام چیزوں والی، تو بہت سی جو حرام چیزیں تھیں، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود، وہ تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ اس کے بعد حضور نے ایک فارمولہ دے دیا، فارمولہ دیا کہ دیکھو میری زندگی دیکھ لینا اور میرے صحابہ کی زندگی دیکھ لینا، ان دو جگہوں پر جو چیز ملے آنکھ بند کر کے مان لینا، اور ان دو جگہوں پر جو چیز نہ ملے بالکل نہ قبول کرنا، اٹھا کر اس کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دینا۔ تو جب ہمارا نام شیعہ نہیں ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، تو شیعہ، یہ سارا کام شیعوں کا ہے، آپ ان کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ کیوں کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم جب شیعہ نہیں تو ہم کیوں اس کے پیچھے مر رہے ہیں بھائی؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیا یہ کام اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ کام نہ حضور کی زندگی میں ہے نہ ان کے بعد صحابہ کی زندگی میں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ چند باتیں، ہجرت والی تاریخ پوری رہ گئی، میں انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے جمعے کو اللہ سلامت رکھے برکے، محرم کا مہینہ ہے، محرم کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں آتے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہلوائیں اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔